إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، ایک مسلمان ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج ہے۔ کوئی شخص بھی مالک الملک رب ارض السماء کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا ہر وقت مجھ پر برستی رہے، لیکن کتنا نادان انسان ہے، مسلمان ہے، کہ جب رحمت کی گرینڈ سیل لگی ہوتی ہے اس وقت غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں جب کسی جمعیہ میں، کسی سپر سٹور میں سیل لگتی ہے تو انسان بھاگ کر جاتا ہے تاکہ میں اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لوں اور زیادہ خرید لوں، کیونکہ آپ تو تھوڑے پیسے دام دے کر زیادہ چیز لی جا سکتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جب رب العالمین اپنی رحمت کی سیل لگاتا ہے تو یہ سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، ساری زندگی خیر کے کام کرتے رہو، نیکی کے کام، دہر پورا زمانہ، یعنی جب تک تم زندہ ہو یہ تمہارا ہی زمانہ ہے، خیر کے کام کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہا کرو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ،
یصیب بها من یشاء من عبادی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی ہوائیں وہ اللہ کے بندوں کو جسے چاہے پہنچتی ہیں، تو ظاہر بات ہے جو ان کو حاصل کرے گا اسی کو ملیں گی۔ وَسَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ، اور اللہ رب العالمین سے اس بات کا سوال کرتے رہا کرو کہ تمہارے عیبوں پہ اللہ پردہ ڈالے رکھے۔ بڑے عیب ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر لوگ ہمارے عیبوں کو دیکھ لیں تو ہمارے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہے۔ اس لیے سوال کرتے اللہ سے اس بات کا سوال کرتے رہا کریں کہ یا اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تو جانتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، اور میری ہر قسم کی جو گھبراہٹ ہے اس کو امن میں بدل دے۔ یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ غفلت میں انسان کیسے ہے؟ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی، کہنے والا سننے والے غور فرمائیں، کہ غفلت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، جبکہ باقی آپ پورے سال میں رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے نہیں رکھتے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی اس مہینے میں غافل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہو شہر، کس طرح غافل ہیں؟ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، سید الانبیاء، امام الانبیاء، ان کی حالت یہ کیفیت ہے کہ وہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جسم کو رمضان کے لیے تیار کرنا۔ یہ مہینہ حقیقت میں رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ جب انسان روزے رکھے گا تو صبح اٹھے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا نا، تو جب اس مہینے میں یہ عادت بن گئی اکثریت روزے رکھنے کی وجہ سے، اکثر روزے رکھنے کی وجہ سے، تو رمضان میں آٹومیٹیکلی انسان تردد نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رمضان میں تو لوگ اکثر عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت بڑی بیان کی جاتی ہے، اور ہے بھی ہے، لیکن شعبان کو اپنے دنیاوی مشاغل اور کام کاج میں، اپنے امور کو پورا کرنے میں گزار دیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آج کا دور، اللہ اکبر، فتنوں کا دور، فتنوں کا دور ہے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فتنوں میں اور لوگوں کے امور کے اختلاط اور گڑبڑ ہو جانے میں، بے ترتیبی ہو جانے میں، جلدی 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 کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ایسے دور میں اللہ رب العالمین کی صحیح عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کے ہر ہاتھ میں بلکہ ایک ایک نہیں، دو دو تین تین فتنے ہیں، باہر نکلو فتنہ، دکان پہ جاؤ فتنہ، انسان حیران ہو رہا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دور میں عبادت کرنا صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی، یہ یوں سمجھو کہ جیسے اس انسان نے میری طرف ہجرت کی ہے، کہ ہجرت الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور آپ کی طرف ہجرت کرنے کا پتہ اجر و ثواب کتنا تھا؟ مدینہ منورہ میں گئے تھے نا، جس علاقے سے، مکہ سے، دیگر علاقوں سے جس مسلمان نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، زیارت کی، اب میں اس کی زندگی کے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ اندازہ کریں، ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اوقات جن میں لوگ غافل ہوتے ہیں وہ بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ ایک بطور مثال سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں فجر کا وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بڑا قیمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے مسلمانوں کی حالت،
اکثریت فجر کا ٹائم سوئے ہوتے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. مشہود کیا ہیں؟ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں جو اس وقت حاضر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں. اس لیے میرے محترم بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ماہ شعبان میں روزے رکھیں. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم. آپ روزے رکھتے، ہم کہتے افطار ہی نہیں کریں گے، کبھی روزے رکھیں گے نہیں، پھر آپ روزے چھڑنا شروع کر دیتے، چھوڑنا شروع کر دیتے، تو اتنے چھوڑتے ہم کہتے اب آپ روزے ہی نہیں رکھیں گے. فما رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا استکمل صیام شہر الا رمضان، رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے. لیکن وما رأیت اکثر صیام منہ فی شعبان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی اکثر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ انسان کے اعمال وہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے. یا جب کسی بڑے آدمی سے ملنا ہونا تو انسان اپنا ظاہری، باطن کا تو اللہ کو پتہ ہے نا، ظاہری بالکل صاف کر لیتا ہے. اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، کسی سے ملنا ہو تو صاف کر لیتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے حیا آتی ہے بڑے آدمی کے سامنے اس لباس میں جاؤں، حیا آتی ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اب میں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے. قلنا یا رسول اللہ انا نستحیی والحمدللہ، ہم الحمدللہ اللہ سے حیا کرتے. اب میں لیس ذاک، جو تم کہہ رہے ہو وہ حیا نہیں ہے. ولکن الاستحیاء من اللہ، اللہ سے حق، حیا کا حق یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، یہ تیرا سر اور اس دماغ کے اندر جو سوچ اور فکر ہے اس کی حفاظت کر. تو ذرا غور کر تو کیا سوچتا ہے، اور اس سر کے اندر تیری آنکھیں، تیرا کان، تیری زبان، غور کر کیا تو نے ان کی حفاظت کی ہے؟ تیری آنکھ صحیح دیکھتی ہے، تیرا کان صحیح سنتا ہے، تیری زبان صحیح بولتی ہے. ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا، پیٹ اور اس کے اندر جو کچھ ہے، تیرا دل، کیا یہ صحیح ہے؟ تیرے پیٹ نے صحیح کھایا ہے، تیرے دل نے صحیح فیصلہ کیا ہے؟ غور کر، اگر تو نے اس کی حفاظت کی ہے تو پھر یاد رکھ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتِ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. جس نے دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا اور آخرت کو یاد کر لیا، موت کو یاد کر لیا، آزمائشوں کو یاد کر لیا، تو اس انسان نے حقیقت میں اللہ رب العالمین سے حیا کا حق ادا کیا ہے. آج میں اور آپ ذرا غور کر لیں ہمارا دن اور ہماری رات کیسے گزرتی ہے. انس بن سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها. سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مصحف قرآن مجید کے اوپر آ کر اپنا تکیہ لگا جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور اس کی تلاوت شروع کر دیتے تھے. وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مال کی زکات نکالتے تھے. تقویۃ لضعیفہم علی الصوم، جو کمزور ہوتا اس کو بھی روزہ رکھنے کے لیے طاقت پہنچاتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے. سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کان یقال شہر شعبان شہر القرآن، یہ بات عام مشہور تھی کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ قاریوں کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے دور کرنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کا مہینہ ہے. جو لوگ عام پڑھتے ہیں اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. عمرو بن قیس ملاحی رحمہ اللہ کی عادت تھی اذا دخل شعبان اغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. عمرو بن قیس جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اپنا دروازہ، اپنی تاکچی بند کر دیتے تھے. اب کسی سے کوئی ملاقات نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. ہم بھی اپنے گرمان میں جان کر دیکھیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، جب کسی نے سفر پہ جانا ہو تو سفر پہ جانے سے پہلے وہ اپنے لیے کچھ سامان جمع کر لیتا ہے، زیادہ راہ لے لیتا ہے۔ پتہ نہیں کس وقت زندگی کی ڈور کٹ جائے اور اگلا سفر لمبا شروع ہو جائے، کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی؟ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ زیادہ راہ اکٹھا کر لو، غور کرو، دیکھو کیا جمع کیا آپ نے، کیا ایسا تو نہیں خالی ہاتھ اور ادھر سفر شروع ہو جائے اور پھر منزل مقصود تک پہنچا ہی نہ جائے؟ نہیں، ابھی ٹائم ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العالمین 15ویں رات شعبان کی وہ اپنے بندوں کی طرف مطلع ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ فیغفر لکل مؤمن، اللہ رب العالمین ہر مومن کو معاف کر دیتے ہیں، الا مگر، سب بندوں کو معافی مل جاتی ہے مگر 2 بندوں کو نہیں ملتی۔ ایک مشرک جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس کی صفات میں شرک کرتا ہے، وہ مشاحن، اور ایک وہ آدمی جس کے دل میں شحن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، حسد ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنا۔ اس لیے وقت ہے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنے گناہوں کو اپنے رب سے معاف کرانا ہے تو پھر اپنے دل کو صاف کر لیجیے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیجیے، شرک سے توبہ کر لیجیے۔ اگر شرک کی حالت میں انسان فوت ہو جاتا ہے تو یاد رکھو سیدھا جہنم میں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے؟ قال کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان تو ہم پہچانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں یعنی جو زبان کا سچا ہو، لیکن مخموم کون ہے؟ آپ نے فرمایا فکل مخموم القلب قال هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب وہ انسان ہے جو متقی ہو، جو پاک و صاف ہو، جس میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ سرکشی ہو، نہ غل، دھوکہ، فریب اور نفرت ہو، ولا حسد، اور نہ ہی اس کا دل جو ہے نا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حسد ہو۔ آج میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں، ہمارے دل کیسے ہیں، کس کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس چیز کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں میں بڑی غلطی کھائی۔ غلطی کیا ہے؟ وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو 15ویں شعبان ہے نا، بس یہ ایک رات ہے عبادت کی اور دن روزے کا۔ غلط ہے۔ 15ویں شعبان کی یہ فضیلت ضرور ہے، لیکن صرف 15ویں شعبان کو رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رکھو، پورا مہینہ رکھو، نہیں رکھنا سوال جمعرات کو رکھو، ایام 20 کے روزے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فرما دیا تھا لا تقدموا یوما او یومین، ایک دن یا 2 دن رمضان سے پہلے بصیام، روزہ نہ رکھو، یعنی استقبال رمضان کا شعبان کے آخر میں سارا مہینہ رکھے نہیں اور آخر میں آ کے 1 دن یا 2 دن روزہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ فرما دیا کہ جب نصف شعبان ہو جائے پھر اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ جس کی عادت نہیں ہے عام سال میں سوال جمعرات کا روزہ رکھنے کی، اس کے لیے یہ ہے کہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر عادت ہے تو وہ چلتا جائے، وہ سوال کو رکھتا تھا، پیر کو رکھتا تھا، جمعرات کو رکھتا تھا، وہ رکھ سکتا ہے، لیکن صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا
ये शबरात जिसको आप बोलते हैं ये बिल्कुल गलत है, न किताब व सुन्नत से इसका सबूत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सही मानों में किताब व सुन्नत को समझ कर उस पर अमल करके ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.